ربیع الثانی کے حوالے سے بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے آج ہم انشاءاللہ پیران پیر میراں محی الدین شہباز لامکانی قندیل ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چند کلمات ان کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اپنی دوستی کے لیے، اپنی ولایت کے لیے، اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ انبیاء تو ہیں ہی ہیں، انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء میں سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے خاص لطف و کرم کے لیے منتخب کرتا ہے تو اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اولیاء اللہ کی تعداد خدا جانتا ہے کتنے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر بعض لوگوں کی شان اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی الفت و محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کی کرامات کا اظہار کر کے ان کی شان کو بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ جہاں تک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کی بات ہے، کہنے والوں نے ان کے مقام کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اولیاء کی نگری میں، اولیاء کی محفل میں غوث اعظم کا مقام اس طرح ہے جیسے انبیاء کی نگری میں محمد مصطفیٰ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اللہ نے نبیوں کے اندر ہمارے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اونچی بلند شان عطا فرمائی، ایسے اولیاء میں اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب میں ٹیکنیکل بات میں نہیں جاتا، یاد رکھیے وہ لوگ جو صحابہ ہیں، وہ لوگ جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، ان کے درجے اولیاء سے بھی بلند ہیں، چونکہ سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ انہیں سرکار نے اپنے زمانے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ سوال ڈال دیتے ہیں کیا غوث اعظم اپنے سے پہلے والے اولیاء سے بھی افضل ہے؟ کیا وہ تابعین اور صحابہ بھی تو اولیاء ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی افضل ہے؟ نہیں، یاد رکھیے صحابہ کا ٹائٹل الگ ٹائٹل ہے، ان کا مقام الگ مقام ہے کہ انہوں نے حالت بیداری کے اندر چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، جو شرف ان کو مل گیا ان کے بعد کائنات میں کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے آقا کے صحابہ کو دیکھا ان کے لیے ایک لقب عطا کیا گیا کہ وہ تابعی ہیں۔ جس نے آقا کو دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے میرے آقا کے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے۔ یہ وہ ٹائٹل ہیں جو الگ سے ان کو عطا فرمائے گئے ہیں، ان میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ یہ باتیں میں پوچھتے ہیں اور پھر پڑھا لکھا آدمی تھوڑا ذہن میں پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ گفتگو کے آغاز میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جنہیں خصوصی لقب ملے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان کے ساتھ تقابل اور ان کے ساتھ موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو خاص ٹائٹل مل گئے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ان کے علاوہ جو صالحین اور اولیاء ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت بڑا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ آپ کی جہاں تک ولادت پیدائش کے زمانے کا تعلق ہے، آپ 470 ہجری یکم رمضان کو پیدا ہوئے، 470 ہجری۔ آج کل کا جو سن ہے وہ 1443 چل رہا ہے گن،
1442 چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے کم و بیش 970 سال پہلے آپ کا زمانہ گزرا ہے، کم و بیش، ایگزیکٹ میں جمع تفریق نہیں کر رہا، اندازہ بتا رہا ہوں، 950 سال پہلے آپ کا زمانہ مبارک گزرا ہے 470 ہجری کے اندر، اور آپ کا جو وصال ہے وہ 561 کے اندر ہے۔ تقریباً بعد نے کہا 90 سال اور بعد نے کہا 91 سال کی عمر آپ نے پائی، 90 اور 91 سال کی حیات ظاہری آپ نے پائی، 91 سال کی۔ اور جہاں تک آپ کے والدین کا تعلق ہے، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ ان کا نام تھا، موسیٰ ابو صالح کنیت ہے، صالح کا باپ، اور اصل نام موسیٰ تھا، اور ایک ساتھ لفظ لگتا تھا جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جنگی دوست کا معنی کیا ہے؟ جنگ سے دوستی رکھنے والا۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ وہ جنگ ہے جو مرد مومن اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے، اپنی خواہشات کے خلاف لڑتا ہے، اپنے من کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے من کو پاک اور صاف کیا۔ یہ جو من کو پاک اور صاف کرنے کے لیے نفس اور شیطان سے جنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر ان کو اتنا کمال تھا اور اتنی محنت تھی کہ ان کا لقب ہی جنگی دوست پڑ گیا تھا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ہر کتاب میں یہی نام ان کا لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر، یہ لقب تھا ان کا، ام الخیر یعنی خیر، نیکیوں اور بھلائیوں کی ماں، نیکیوں اور بھلائیوں کی ماں، اور نام تھا ان کا فاطمہ، ام الخیر فاطمہ، اصل نام فاطمہ تھا، ام الخیر لقب تھا۔ ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا نام ام الخیر تھا کہ یہ خیر کی ماں ہے، نیکیوں کی ماں ہے، عبادتوں کی ماں ہے۔ فاطمہ ان کا نام تھا۔ اور میں یہاں وہ بھی ذکر کروں گا اشارتاً، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کے نانا محترم کا نام تھا حضرت عبداللہ سومئی، سواد واو میم عین چھوٹی ہے، سومئی، عبداللہ سومئی۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بچپن سے ہم بھی سنتے آئے ہیں، سچا صحیح واقعہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ ایک نہر کنارے جا رہے تھے، بھوک لگی تھی، کہ ایک سیب بہتا ہوا نہر کے اندر نظر آیا، تو اس سیب کو آپ نے بے ساختہ اٹھا کے کھا لیا۔ کسی درخت سے توڑا تو نہیں تھا، کسی کے باغ میں تو نہیں گھسے تھے، ایک بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کو اٹھا کے کھا لیا۔ لیکن جب کھا لیا تو پھر احساس ہوا کہ یار یہ جو سیب ہے آخر کسی درخت سے گر کر ہی تو پانی میں آیا ہے، یہ سیب کسی درخت پہ لگا ہوا تھا، وہ درخت کسی نے لگایا ہوگا، اس درخت کا کوئی مالک ہوگا، میں نے کسی کی چیز کو بغیر پوچھے کھا لیا ہے، یہ میں نے کیا کر لیا؟ یاد رکھیے، اللہ سے محبت کا خمیر، اللہ سے اللہ کی ولایت کا خمیر، اللہ سے دوستی کی بنیاد ہمیشہ رزق کے حلال سے شروع ہوتی ہے۔ جو اپنے رزق کے حلال ہونے کا خیال نہیں کرتا، جو اپنے رزق کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا، جو ہر منہ میں جانے والی، بدن پہ پہنے جانے والا کپڑا، کھائی جانے والی خوراک کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، مجھے اندازہ لگائیے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی ولایت اور دوستی کی منزلیں چڑھ سکے، جو حلال و حرام کا فرق نہیں کر سکتا۔ ہم حدیث پاک کا جو درس دے رہے ہیں اس میں کچھ حدیث پاک کا پیچھے ذکر ہوا اور کچھ آگے آ رہی ہیں درس حدیث کے اندر۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام تھا پرانے زمانے کا جس کو آپ نے آزاد کیا تھا، اس نے آ کر کوئی چیز کھانے کو دی، آپ نے کہا گھر کا بندہ ہے، اپنا نوکر غلام ہے، آپ نے کھا لیا۔ پھر اس نے پوچھا حضرت آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں یہ کہاں سے لایا؟ آپ نے کہا تم کہاں سے لائے؟ کہنے لگا میں نے زمانہ جاہلیت میں حالت کفر میں کسی کو میں نے اٹکل پچو سے کوئی بات بتائی تھی کہ تیرا یہ کام ہو جائے گا، اس کا کام ہو گیا اللہ کی طرف سے، اس نے مجھے لا کر یہ تحفہ دیا تو میں نے آپ کو دے دیا، یعنی میں نے نجومی پن والا کام کیا تھا۔ آپ نے کہا ظالم تو نے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اپنے
اپنے منہ میں انگلی ڈال کر جو کھایا تھا اس کی قے کر کے باہر نکال دیا اس کو کہ یہ مشکوک اور حرام چیز میرے بدن کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اس قدر آقا کے صحابہ کرام خیال کرتے تھے۔ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہ جب یہ خیال آیا کہ میں نے سیب کھا لیا اور سیب کسی مالک کا ہوگا، میں نے یاد نہیں لی، تو پھر آپ چل پڑے اس کی تلاش کے لیے۔ میں اس کی تفسیر واقعے میں نہیں جاتا، آپ میں سے تقریباً سب آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ کس طریقے سے پھر جا کر انہوں نے ان سے کہا کہ اتنے سال میری نوکری کرو گے، پھر میں معاف کرنے کا سوچوں گا، اور پھر جا کر کہا کہ میری بیٹی ایسے معذور ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرو گے تو پھر تمہارا جرم معاف ہوگا۔ اور جب ان کا نکاح ہو گیا تو دیکھا تو ان کے اندر نہ کوئی عذر تھا، نہ آنکھ کا نہ کان کا، صحیح سلامت تھی۔ واپس آ کے پوچھا اپنے سسر سے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے جو اس کو کہا کہ یہ آنکھوں سے نابینا ہے، اس لیے کہا کہ اس کی نگاہ کبھی غیر پر نہیں پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کانوں سے یہ جو بہری ہے، اس لیے کہا کہ اس کے کان میں کبھی کوئی لہو و لعب کی بات نہیں پڑی ہے۔ میں نے کہا زبان سے گونگی ہے، تو اس لیے کہا کہ اس کی زبان سے کلمہ حق کے سوا کبھی کوئی بات نہیں نکلی ہے۔ تو باپ وہ تھا جو ایک دریا میں نہر میں بہنے والا سیب بھی برداشت نہیں کر سکا کہ خدا جانے حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا، اور ماں وہ تھی جس کی نگاہ نے کبھی غیر کو، کانوں نے کبھی ناپسندیدہ بات کو، زبان نے کبھی کوئی لہو و لعب کو نہیں بولا۔ ان ماں اور باپ کا تعلق ہوا تو خدا نے جو بیٹا دیا وہ غوث اعظم کہلایا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کہلایا۔ دوستان گرامی قدر، روحانی طور پر آپ کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت جنید بغدادی سے ہوتا ہوا، آگے ائمہ اہل بیت، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسن و حسین اور سیدنا علی مرتضیٰ تک، اور آپ کا جو خاندان ہے وہ بھی نجیب الطرفین سادات کا خاندان ہے۔ آپ کے والد ماجد کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے اور آپ کی والدہ کا سلسلہ امام حسین سے جا کے ملتا ہے۔ حسنی حسینی نجیب الطرفین سید تھے۔ اور دوستان گرامی قدر، بعض بچے اللہ پاک پیدا کرتا ہے، ولایت کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ولایت کی کسب کرتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں، نیک بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے تو اپنا ولی بنا کے پیدا کرتا ہے، انہیں مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی بندوں میں سے تھے جنہیں رب کائنات نے ازل سے اپنے دوستوں اور اولیاء میں ان کا نام لکھا ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے ان کو اپنا ولی بنا کے پیدا کیا تھا۔ اس پر بہت سی باتیں ہیں، میں چند کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اور آپ کی سیرت نگار جنہوں نے آپ پر کتابیں لکھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ جب پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک تھی، پہلی رمضان کو آپ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے والا بچہ ابھی پہلا دن ہے اس کا رمضان کا، روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، پورا رمضان گزر گیا۔ جب روزے کا ٹائم ہوتا یہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ بچے بھی تو روزہ فرض نہیں نہ ہوتا نا، بلوغت کے بعد جا کے فرض ہوتا ہے، مگر اللہ کے ولیوں کی علامت تھی، خدا نے ان کو یہ شان بخشی تھی کہ آپ راہ رمضان کے دنوں میں احترام رمضان میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اور لوگوں میں جب اختلاف ہوا کہ عید کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، بلکہ ایک اور موقع پر کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، لوگوں نے کہا سادات کے گھر میں بچہ ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا، اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو سمجھو رمضان شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات دنیا لوگوں کے اندر معروف اور مشہور تھی۔ اور آپ کی جو مادرزاد بچپن کے اندر جو کیفیات تھی اس حوالے سے آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کی سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو ماں لے کر گئی اپنے شہر کی مسجد کے قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھانے کے لیے کہ بچہ ہے اس کی بسم اللہ کروائیں، قرآن پڑھنا شروع کرے، قاری صاحب نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد غوث اعظم نے 18 سپارے قاری صاحب کو اسی وقت سنا دیے وہاں پر بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا یہ تو بسم اللہ کرنے آیا تھا، یہ 18 سپارے کہاں سے آ گئے؟ آپ نے کہا میری ماں 18 سپاروں کی حافظ ہے۔
جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا میری ماں ان قرآن کے پاروں کو پڑھا کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ سے 18 سپارے یاد کر کے آیا ہوا ہوں۔ آج کل لوگ جو جدید سائنس ہے وہ اس بات پہ بڑی ڈسکشن کرتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ جو نوجوان جو پڑھے لکھے بزرگ ان چیزوں کو سمجھتے پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ آج کل کی ریسرچر یہ کہہ رہی ہیں کہ ماں ڈیورنگ پریگنینسی جب بچہ امید سے ہوتی ہیں اس درمیان میں جو کھاتی پیتی ہیں جو سوچتی ہیں اس کا اثر اس کے بچے پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ آج سائنس مان رہی ہے کہ اس کے خیالات مثبت ہیں، اس کے خیالات منفی ہیں، گھر میں ماں کی عزت ہے یا ماں کی عزت نہیں ہے، یہ ساری باتیں وہ جو ماں کے ذہن کو پر گزر رہی ہوتی ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ سائنس نے آج اس بات کو جانا اور غوث اعظم نے وہ جو ماں کو 18 سپارے یاد تھے اور ماں جو پڑھا کرتی تھی جب آپ کو مکتب لے کر جایا گیا تو 18 سپارے سنا دیے، کہا میں ماں کے پیٹ میں ماں کی آواز کو سنا کرتا تھا اور اس کو میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیے یہ وہ شان ہے جو رب کائنات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو اس بات کا پتہ کب چلا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس بات کی خبر آپ کو کب ہوئی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں 10 سال کا تھا، میں 10 سال کا تھا جب میں کھیلنے کودنے کا ارادہ کرتا تو مجھے ایک غیب سے آواز آتی، الیہ یا مبارک، اے برکت والے ادھر نہ جاؤ ادھر ہماری طرف آ جاؤ، یہ آواز میں سنا کرتا تھا۔ اور جب مجھے مدرسے میں جایا کرتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ اس وقت معلوم ہوا کہ رب کائنات نے مجھے اپنے اولیاء میں شامل فرمایا ہوا ہے، اس وقت سے مجھے احساس تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک بار ایک گائے جا رہی تھی، میں نے گائے کی دم کو پکڑ لیا جیسے بچے کھیل کود میں کرتے ہیں، تو گائے نے چہرہ پھیر کر مجھے میری زبان میں انسانوں کی زبان میں کہا، عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہیں اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ کہتے بچپن میں مجھے اس بات کا احساس دلایا گیا تھا۔ دوستان گرامی اکثر آپ کی پرورش جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے آپ کی پرورش کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی۔ آپ ایران کے شہر کے صوبہ تھا کرمان، اس کا ایک علاقہ تھا گیلان، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس کو گیلان بھی کہتے تھے اور اس کو جیلان بھی کہتے تھے، تلفظ کا فرق ہے۔ عربی زبان کے اندر گاف نہیں ہوتی، گاف کو جیم کر دیتے ہیں۔ گجرانوالا کو جب عربی پڑھتے ہیں تو گجرانوالا کہتے ہیں، وہ گاف کو جیم کر دیتے ہیں۔ تو گیلانی جیلانی ایک بات ہے، جیلانی بھی کہتے ہیں گیلانی بھی کہتے ہیں۔ تو گیلان اس کا فارسی تلفظ ہے اور جیلان اس کا عربی تلفظ ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی شہر کا نام ہے۔ تو وہاں آپ رہنے والے تھے، ابتدائی تعلیم وہاں کی ہوئی، اور جب آپ 18 سال کی عمر کے ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک روز میں چھت پر چڑھا، جب میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، حج کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، لوگ عرفات کے اندر جمع تھے، حج کا دن تھا۔ رب کائنات نے میری نگاہ سے پردے اٹھائے، ایران میں جیلان کے قصبے میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے حاجیوں کو میدان عرفات کے اندر دیکھا کہ عرفات کے اندر حاجی حج کر رہے ہیں۔ میں نے ماں سے آ کر کہا امی جان آپ مجھے اجازت دیں، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ 18 سال کی آپ کی عمر ہے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ماں اکیلی ہے یا نانا کا وجود ہے۔ 18 سال کا نوجوان ماں سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے اجازت دیں، میں بغداد جا کر، جو اس زمانے کا بڑا شہر تھا، اسلام کا مرکز تھا، مسلمانوں کا کیپٹل تھا، وہاں جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کا جب یہ شوق دیکھا تو ماں نے بچے سے کہا میرے بیٹے میرا دل تو یہ تھا کہ تو میری خدمت کرتا، اگر تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے خدا کے لیے وقف کرتی ہوں، اور اب میں تجھے خدا کے لیے روانہ کرتی ہوں، اور قیامت کے دن تیرے ساتھ ملاقات کروں گی۔ جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے جاؤ، خدا کے دین کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو جا کر۔ یہ 18 سال کی عمر ہے۔ آج ہمارے ہاں مجھے ایک دوست کو تجربہ ہوا، اس نے پوچھا کہ میں بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، فلاں دینی تعلیم دینا چاہتا ہوں، فلاں جگہ داخل کروانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہاں پر زیادہ بہتر یہ ہے، ویسے تو ڈے اسکالر بھی ہے، بندہ دن کو پڑھ کے واپس آ جائے شام کو، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہاں رہے ہاسٹل میں،
تاکہ وہاں کا جو سسٹم ہے، وہاں کا جو عبادات کا نظام ہے، وہاں کا جو تہجد کا نظام ہے، ذکر اذکار کا نظام ہے، آپس میں طلباء کے مطالعے کا تکرار کا نظام ہے، زیادہ بہتر یہ بچہ وہاں رہے۔ تو مجھے اگلے دن آ کر بتایا کہ جی گھر والے نہیں مان رہے ہیں، ہم بچے کو وہاں ہاسپٹل میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اتنا ہمارے لیے جدائی برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، جن کا شہر لاہور کے اندر بچہ داخل کروانا ہو اور دل نہیں مانتا کہ بچہ دور نہ ہو جائے، اس ماں کو سلام جس کے شوہر کا سایہ بھی گھر میں نہیں ہے اور بیٹے کو قیامت تک کے لیے خدا کے دین کے لیے چھوڑ رہی ہے کہ جاؤ اللہ کے دین کو جا کے سیکھو اور خدا کے دین کو پھیلاؤ جا کر۔ اور آپ نکلتے ہیں، اور ماں نے چلتے ہوئے وہ نصیحت کی تھی جس کا ذکر ہر شخص کو معلوم ہے کہ بیٹے میری بات یاد رکھنا، زندگی میں حالات کیسے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، راست روی نہ چھوڑنا، سچ کو کبھی نہ چھوڑنا، صداقت کبھی نہ چھوڑنا، سچائی کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بیٹے حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، جھوٹ کبھی نہ چھوڑ، جھوٹ کو کبھی نہ بولنا، جھوٹ کے قریب نہ جانا، سچائی کو اختیار کرنا۔ اور پھر وہ واقعہ آپ جانتے، آپ جاتے ہیں جب رستے میں اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار کا معاملہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کے علم میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی جماعت کی گناہگاروں کی، مجرموں کی، ڈاکوؤں کی، جس نے اس سفر کے اندر جب میں خدا کے لیے گھر سے نکلا تھا، ابھی بغداد نہیں پہنچا تھا، یہ ڈاکوؤں کی پہلی جماعت تھی جس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے اپنے لیے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر تقوی اور نیکی کو اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے وہ کیا جملہ بولا تھا جب ڈاکو نے کہا تھا کہ بچے تم چاہتے چھپا کے پیسے بچا سکتے تھے، یہ تم نے کیوں بار بار کہا ادھر سلے ہوئے ہیں، ادھر کپڑوں کے اندر ہیں؟ آپ نے کہا میری ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کا وعدہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس پر اس ڈاکو کے سردار نے کہا اے نوجوان تو کتنا عظیم ہے کہ تم ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، اور میں کتنا بڑا مجرم ہوں کہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتا ہوں میں، اور اپنا ہاتھ بڑا میں توبہ کرتا ہوں۔ اور جب ڈاکو کے سردار نے توبہ کی تو باقی ڈاکو نے کہا تو ڈاکے میں ہمارا سردار تھا، اب توبہ میں بھی ہمارا سردار ہے، تو ہم توبہ بھی تیرے پیچھے کرتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوستان گرامی کر آپ مادرزاد ولی تھے، میں نے اس کا ذکر کیا، مگر مادرزاد ولی ہونے کے باوجود جو ریاضتیں، جو مجاہدیں، جو محنت، جو تمدو آپ نے کی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کل شام کو جب محفل تھی یہاں پر 11ویں شریف کی مغرب کے بعد میں نے چند واقعات کا ذکر کیا تھا۔ آپ فاقے کا شکار ہوئے، بھوک کا شکار ہوئے، آپ نے حالات کی تنگی کو برداشت کیا، 51 سال تک 51 ایئرز تک آپ علم حاصل کرتے رہے اور روحانیت میں ترقی کے لیے ریاضات اور مجاہدے کرتے رہے۔ ایک واقعے کا ذکر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار میں نے اپنے من میں وعدہ کر لیا، میں بغداد سے باہر ایک برج اجمی تھا، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتا تھا، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں پیوں گا جب تک میرا اللہ مجھے نہیں پلائے گا، میں نہیں پیوں گا کچھ۔ کہتے 40 دن گزر گئے اور میں بھوکا اور پیاسا رہا۔ اب آج انسان سوچتا ہے 40 دن بندہ کیسے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے، مگر یاد رکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں میرا رب ان کی روح کو وہ طاقت دیتا ہے کہ ہم انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ہندو پنڈتوں کے واقعے پڑھیں، ہندو پنڈتوں کے، ان کے اندر بھی نفس خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کئی بار قبروں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ وہ آج سے واقعات آپ ہندوؤں کے پڑھیں گے، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، مسلمان ہیں، رب کائنات کو کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی جدوجہد کرنے والے ہیں۔ کہتے جب 40 دن گزر گئے ایک بندہ آیا اور وہاں پہ آ کے کھانا رکھ کے چلا گیا۔ میرا نفس اندر سے چیختا تھا کھانا آ گیا ہے، کھا لے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں کون تھا کیوں رکھ کر چلا گیا۔ وہ کہتے میرے اندر سے جو میرا نفس تھا وہ بھوک کی آواز لگا رہا تھا۔ اچانک وہ جو آپ کے مرشد ہونے والے تھے حضرت ابو سعید مخدومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں سے وہ گزرے، انہوں نے کہا عبد القادر یہ تو تیرے اندر سے کیا شور کی آواز آ رہی ہے؟ شور اندر باطن میں تھا، مرشد کامل اندر کے شور کو سن رہا تھا۔ پوچھا یہ کیا شور ہے؟ آپ نے کہا یہ شور نفس مچا رہا ہے مگر میری روح اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، روح مطمئن ہے خدا کے ساتھ۔ تو آپ نے اس شیخ مخدومی نے کہا میرے پاس فلاں جگہ آ کر ملو، مجھے آ جاؤ میرے پیچھے۔ آپ پھر بھی کھڑے رہے اور کہا رب کی طرف سے اشارہ ہوگا تو پھر جاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو رب کائنات نے بھیجا
اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ آپ شیخ ابو سعید مخزومی کے پاس جائیں، رب کائنات نے آپ کا فیضان اور آپ کے لیے جو فیض لکھا ہے ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ تب آپ ان کے پیچھے گئے اور وہاں جا کر ان کے دست بیعت ہوئے اور انہوں نے آپ کو خرقہ خلافت پہنایا آپ کو اپنا، اور آپ کو وہ منصب عطا فرمایا۔ ظاہری طور پر جو دنیاوی اعتبار سے ایک مرشد اپنے مریدین کو اور خلیفہ کو عطا کیا کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، بات ختم کرتا ہوں اس نقطے پر۔ آپ کہتے ہیں ریاضات اور مجاہدات کے بعد جب میں شہر بغداد میں داخل ہوا، مجھے راستے میں ایک بوڑھا ملا، انتہائی کمزور قسم کا بوڑھا، لاغر، زمین پہ بیٹھا ہوا، اٹھ نہیں پا رہا تھا، چل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس پہ جا کے ہاتھ رکھا، میں نے کہا بزرگو کیا ہوا آپ کو، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا تھا کہ میرے ہاتھ رکھنے سے وہ بوڑھا طاقتور ہوتا گیا، بوڑھے کے اندر توانائی آتی گئی، بوڑھا سرسبز ہوتا گیا، شاداب ہوتا گیا، اور بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا عبد القادر جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے کہا کون ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کا دین ہوں، میں اللہ کا دین ہوں۔ میرا حال تباہ ہو چکا تھا، میرے اوپر لوگوں کے معاملات دین کے اعتبار سے انتہائی دیوار کا شکار تھے۔ آپ آئے ہو، اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اس سے آپ کو لقب ملا محی الدین، آپ کا لقب ہے محی الدین۔ محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کہتے ہیں میں اس بوڑھے سے ملاقات کر کے جب شہر بغداد میں داخل ہوا، ہر بندہ مجھے یا محی الدین کہہ کے پکار رہا تھا، یا محی الدین، یا محی الدین۔ خدا نے یہ بات ہر بندے کی زبان پہ جاری فرما دی تھی۔ چند سیدھا باتیں تھیں جو میں نے آپ کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے سیرت و کردار کا فیض عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قربت کی راہ عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔